बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। दुआ नजात की कुंजी है, दुआ बाबे रहमत है, दुआ बला को टालती है, दुआ हर बीमारी से शिफा का सबब है और क़ज़ा व क़द्र को बदल देती है। नाज़रीन, ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं ताकि आपको आपके मसाइल का हल बता दें, परेशानियों मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए आपकी रहनुमाई करें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं मुफ्ती साहब जो हमारी रहनुमाई करते हैं। आप फ़ोन के ज़रिए हल हासिल कर सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है और फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मैं एक बार नंबर दोहरा दूँ, 18004192 और एक और नंबर है 9989974324। आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी रहनुमाई के लिए मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब, नमाज में कौन कौन से मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर दुआओं की कबूलियत ज़्यादा होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व मन वालाहुम व तबिअहुम बि इहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا ارشاد سراپا شاد ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو آپ انہیں بتلا دیں کہ بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکام کو مانیں، احکام پر چلے اور مجھ پر کامل یقین اور ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ انہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ نماز اور بیرون نماز اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کی جا سکتی ہے، لیکن نماز کے اندر جہاں آپ چاہیں وہاں دعا نہیں کر سکتے۔ جو دعا کے مقامات ہیں وہیں دعا کی جانی چاہیے۔ حالت سجدہ میں جو تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی گویا اپنے پروردگار سے ایک قسم کا معروضہ ہے۔ رکوع کی حالت میں جو تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر و معروضے کے ساتھ اپنی بندگی کا نیاز مندی کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے۔ اور سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ نماز میں حالت سجدہ میں جب ہوتا ہے تب وہ اپنے پروردگار سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اور تشہد میں پھر اس کے بعد قائد اخیرہ میں درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے کہا گیا، بعد ازاں دعا سکھائی گئی ہے۔ تو یہ جو معقول معصور دعائیں ہیں جو رسول کریم علیہ السلام سے منقول ہے، ان میں سے کوئی بھی دعا جس مقام پر پڑھنی ہے وہیں پڑھنی ہے، اس سے آگے پیچھے اس میں تبدیلی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ نماز کے اعمال مقرر ہے، اوراد مقرر ہے، اذکار مقرر ہے۔ آپ نے کہا نماز میں کون سے مقامات ہیں جہاں دعا پڑھی جائے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نماز میں اپنے سے کچھ مت پڑھیے، جو اذکار بتلائے گئے وہی کیجیے۔ ہاں البتہ نفل نماز میں سجدے میں مختلف دعائیں آپ اپنے طور سے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن فرض و واجب و سنت میں جو دعائیں بتلا دی گئی ہیں، جو عام طور پر نماز کے طریقے کے اندر لکھ دی جاتی ہے، ان کے علاوہ نہ پڑھی جائے۔ نفل میں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں سجدے کی حالت میں، اس لیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعائیں کثرت سے کریں اور مختلف اوقات میں کیا کریں۔ نماز کے اندر اپنے سے کوئی اضافہ مت کیجیے، جو مقررہ دعائیں ہیں، مقررہ اذکار ہیں، مقررہ اوراد ہیں، انہی کی پابندی کریں۔ اس لیے کہ نماز کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ہی پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی بالکل ناظرین، لائیو پروگرام ہے یہ، اس پروگرام کا حصہ آپ بھی بن سکتے ہیں۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے لائن پر کون موجود ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے محترمہ, کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارے گھر میں بھائیوں کی روزگاری کی پریشانی ہے جی کہ کم سے کم 15 سال سے پریشان ہیں. جی ہاں, وہ جو بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, پھر شروع کرتے ہیں کرتا کر پھر ختم ہو جاتا ہے. ایسے کر کے بہت سے کام نقصان ہو چکے ہیں. اب کچھ بھی چینجز نہیں ہے, صرف قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے ماں باپ بہت پریشان ہیں, کہتے ہیں کوئی گھر میں پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے. جی سمجھ گیا میں یہ والا مسئلہ آپ کا سمجھ گیا. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ جی نہیں, شکریہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. جی مفتی صاحب پہلے ان کے ہی سوال کا جواب دے دیں. روزگار کا مسئلہ ہے, پریشانی ہے, رکاوٹیں ہیں, قرض بہت ہے, نقصان بہت ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا پڑھیں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اے اللہ تو مجھ کو حلال روزی دے, حرام سے بچا لے, اور اپنے فضل سے تونگری عطا فرما, تیرے ماں سوا ہر ایک سے مجھے بے نیاز کر دے. اس مبارک دعا کو نماز کے بعد کی دعاؤں میں شامل کر لے, اور خالی وقت میں بھی ٹائم نکال کر اس کو 11 مرتبہ پڑھے. اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھے, آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے. جی ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب, کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں وعلیکم السلام. شیخ ابرار بول رہا ہوں راجستھان کوٹا سے. جی ابرار صاحب بتائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پروگرام مجھ کو بہت اچھا لگا ہمیں. بہت شکریہ. ہاں جی, ہاں راجستھان کوٹا سے بول رہا ہوں. جی ابرار صاحب آپ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, ورنہ آواز گونجتی رہے گی. آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی بات نہیں ہو پائے گی صحیح سے. جی جی, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کچھ میرے کمر میں درد رہتا ہے. جی, اور گھر میں جو ہے ویسے تو حالات اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہیں. جی مگر اور بھی بہترین حالات بنے رہیں. بچے جو پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ ایسی دعا جو ان کو جو ہے آگے پڑھنے میں کامیابی ملے, تو اس تعلق سے کچھ اچھا بتائیں ہمیں. جی ابرار صاحب ضرور آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تاکہ آپ کی آواز ہم تک صاف پہنچے. اس کے بعد جب آپ کا مسئلہ مکمل ہو جائے بیان کر کے, پھر ٹی وی پر ہی آپ اپنا جواب سن سکتے ہیں. شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. بہرحال پہلے ابرار صاحب کی ہی کال کا مسئلے کا حل بتا دیں. مفتی صاحب کمر میں ان کی درد ہے, تھوڑی پریشانی ہے, اور حالات یہ چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہتر تو ہیں ہی, لیکن پھر بھی آگے چل کے بھی بہتر ہی ہوں, اور بچوں کی کامیابی کے لیے کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جس مقام پر درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے. جیسے کمر میں درد ہے بتلا رہے, اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید ایک مرتبہ پڑھے, اور مقام درد پر سے ہاتھ پھیریں. پھر ایک مرتبہ پڑھتے جائیں, دوسری مرتبہ پڑھتے جائیں, اس طرح 7 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ پھیرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد سے ان کو نجات نصیب ہوگی اور حالات اچھے بن جائیں. اس کے لیے دعا یہ کرے, اللہم انی اسألوک تمام النعمتی و دوام العافیتی. اور بچوں کی کامیابی کے لیے بھی یہی دعا ہے. جی 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 مفتی صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین اگر آپ سے کوئی دعا چھوٹ جائے یا آپ لکھ نہیں سکیں, سن نہیں سکیں, تو یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے. آپ کچھ ہی دیر میں یہ والا ایپیسوڈ آج کا یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گا. یوٹیوب پر ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو آج کا ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈز بھی مل جائیں گے. آپ سکون سے گھر پہ بیٹھ کے دعائیں سن سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فی الحال تو میں دلی, ویسے میں دلی کی رہنے والی ہوں. جی دلی میں میرا گھر ہے, اور میں اس ٹائم جے پور میں ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ. جی اور ہمارے گھر میں تھوڑی پریشانی ہے. میری بیٹی تھوڑا غلط تو اس میں بہک گئی ہے, اور اس کے لیے مفتی صاحب مولانا صاحب ہمیں کوئی دعا بتائیں. اور میرے بیٹے کی نوکری میں پریشانی ہے, وہاں کے جو افسر ہیں وہ تھوڑا پریشان کرتے, تو ان کے لیے بھی کوئی دعا بتائیے ہمیں.
اور میں بہت اس سے دیکھتی ہوں، آپ کا پروگرام روز دیکھتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ. میرے شوہر کا کاروبار میں پریشانی بہت رہتی ہے، مطلب ایسا ہے کام ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 2 پیسہ رکھ کے کھا لیں، وہ نہیں ہو سکتا. میں روز قرآن شریف بھی پڑھتی ہوں، 5 ٹائم کی نماز بھی ادا کرتی ہوں. آپ سے گزارش ہے ہمیں کوئی دعا بتائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو گزارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پروگرام آپ ہی کا ہے، آپ ہی لوگوں کے لیے ہے. آپ نے ہمیں کال کیا، ہمیں اچھا لگا، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی آپ شامل کر لیجئے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. جی بتائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ بچے آج کل موبائل بہت کھیل رہے، رات کے 2-2 3-3 بجے تک، دن بھر کچھ کام نہیں کر رہے. اس کے بارے میں مولانا سے بتاؤ، سن رہے نہیں. موبائل موبائل موبائل، دن رات موبائل میں گیم کھیل رہے. اس کے لیے کوئی دعا بتاؤ. اور ہم نے خواب میں دیکھے ہم بچے کے دانتوں کا میل نکال رہے، اور قرآن شریف 3 ہے تو کسی کو دے رہے اور بول دینے کے لیے جا رہے. جی پہلی بات یہ میں آپ کو محترمہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہاں بتا دوں. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. جو بچوں والا مسئلہ ہے وہ ضرور بتائیں گے آپ کو، لیکن خواب کے لیے یا نام کی مطلب کے لیے، خواب کی تعبیر کے لیے ہمارے دیگر پروگرام ہیں. آپ کوشش یہ کریں کہ اس میں فون کریں. حالانکہ ہم کو آپ کی کال لینی پڑتی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وہ مقصد جو ہے تھوڑا سا اپنے اس سے بھٹک جاتا ہے. ہماری یہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی پریشانیوں، آپ کے مسائل کا حل بتا دیں. کوئی رکاوٹ ہے، بیمار ہے، پریشانی ہے. رکاوٹ تو پھر یہ ہے کہ بچی ہماری سنتی نہیں. جی بیٹی سنتی نہیں. چلیے بسم اللہ سنتی نہیں اور دماغ صحیح نہیں ہے اس کا. جواب دے دیں گے آپ کو. دوا خانے کو بتائے. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب پہلے جے پور سے محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ پریشانی ہے تھوڑی سی گھر میں، لیکن بیٹی کے لیے اہم بات یہ ہے کہ بیٹی کے لیے وہ دعا چاہتی ہیں کہ وہ ان کی بات مانے. شاید نافرمان ہے، بات نہیں مانتی ہے، اور بیٹے کی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی لڑکی سے یہ آپ کہیں کہ وہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اس کو 7 مرتبہ پڑھے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. ان سے خاص طور پر کہیں وہ خود پڑھے. اگر وہ بچی نہیں پڑھ رہی ہے، اتنی نافرمان ہو چکی ہے کہ اگر وہ دعا بھی نہیں پڑھنا چاہتی ہے، تو ان کی نیت سے آپ پڑھے، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں ہدایت نصیب ہو، پرہیزگاری نصیب ہو، اور پاک دامنی کی نعمت اور دولت عطا ہو. اور اپنے صاحبزادے کے لیے بھی آپ نے جو کہا ہم نے سن لیا، اس کے لیے بھی یہ کہے کہ اللہم ہدینی وسددنی، اللہم ہدینی وسددنی. یہ اپنے فرزند کو پڑھنے کے لیے کہیں. اور اپنے خاوند سے آپ یہ کہیں کہ وہ یہ پڑھے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک. اتنے کلمات کو وہ 11 مرتبہ پڑھا کرے. آپ نے کہا کہ آپ نمازیں بھی پڑھتی ہیں. دیکھیے آپ کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہے، گھر کے اندر رہنے والے دیگر لوگوں کے اعمال کی وجہ سے بھی رکاوٹیں آتی ہیں. اس لیے ان کو پابند کریں کہ نمازوں کی وہ پابندی کر کے یہ اوراد و وظائف کا اہتمام کریں. جی مفتی صاحب مہاراشٹر سے، ان کی مہاراشٹر بہن کا مسئلہ ہے، وہ ان کا بھی بیٹی والا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے چونکہ جواب دے ہی دیا اس کا. اور بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا دعا کی جائے کہ بچے موبائل سے دور رہیں؟ جو لت جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرے، ان پر کڑی نظر رکھے. بچے ہیں تو ماں باپ بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مادی ضرورتوں کو جہاں پوری کرتے ہیں، ان کی اخلاقی ضرورتوں کو بھی پوری کریں، ان کو سمجھائیں، سکھائیں، بتلائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اس دعا کو کثرت سے آپ بھی ان کی نیت سے پڑھیں، اور بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں. اور ان کی صحت بھی اس سے بگڑ جاتی ہے، ان کو سمجھائیں پیار سے، اور ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیں اور ان کو سلا دیں. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. جی مفتی صاحب شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مہاراشٹر سے شیخ اظہر بات کر رہا ہوں. شیخ اظہر صاحب بتائیے. سر میری یہ پریشانی ہے کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں جی کوئی مجھے انٹرسٹ نہیں آتا ہے، کوئی کام میں دل نہیں لگتا ہے، اس میں مجھے کچھ اچھا برکت جیسی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اس کام میں کچھ برکت ملیں گی جی. اور میرا ایسا دل بھی بولتا ہے، کوئی نماز کے لیے اٹھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، پر ایسا روکا جاتا ہوں کہ کوئی مجھے پکڑا ہوا ہے جی.
اور میرا کام میں بھی دل نہیں لگتا ہے اور ایسا کام میں پیسے بھی آتے اس میں کوئی برکت نہیں رہتی ہے. جی شیخ اظہر صاحب میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو ضرور جواب دیں گے. مفتی صاحب شیخ اظہر صاحب کا ہی جی جواب دے دیں گے. جی ہاں ٹھیک ہے میں سن لیا. آپ دیکھیے جناب نمازوں کی پابندی کریں, قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں اور یہ دعا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ خاص طور پر اس کو پڑھیں. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. نماز پڑھنے کے لیے چاہتے ہیں لیکن نہیں جا رہے ہیں آپ کام کے لیے, آپ کہتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہے, یہ سب جو ہے چکروں سے حفاظت ہوتی ہے. آپ اخلاص کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں اور ہمت کریں. دیکھیے کوئی بھی کام کے لیے بھوک لگتی ہے, کھانا کھانے کے لیے من نہیں چاہتا لیکن اندازہ ہے کہ نہیں کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے تو آپ کھانا بہرحال کھاتے ہیں. سستی سے اٹھنا نہیں چاہتے طہارت کو جانے کے لیے, قضاء حاجت کے لیے, لیکن انسان محسوس کرتا ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو آپ کے اندر بیماری پیدا ہو جائے گی تو آپ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا. تو جیسا کسی کام کے لیے ہمت کرتے ہیں میرے دوست, آپ اپنی ہمت بڑھائیے, اپنے میں جولانی پیدا کیجئے اور یہ دعا پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حوصلہ بلند ہوگا, عبادتوں کے لیے بھی شوق ہوگا اور دیگر آپ کے جائز کاموں کے لیے, حلال کمائی کے لیے بھی آپ آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت پریشان ہوں. مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی, میں معذرت چاہتا ہوں, میں سن ہی نہیں پایا آپ نے کیا کہا. برائے مہربانی تھوڑا سا زور سے بولیے آپ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. جی بتائیے محترمہ کیا مسئلہ ہے؟ بچے ہمارے موبائل بہت کھیلتے رات دن. مولانا بولو کوئی آسان دعا بتاؤ بولنا. ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے میرے خیال سے آپ کا فون آیا تھا, آپ کی بات ہوئی تھی ہم سے, بتایا مفتی صاحب نے, مولانا صاحب نے. ہم رات دن وہ دعا نہیں نوٹ کر سکے اور رات دن دعا ایسی دعا بتاؤ آسان جو رات دن ہم پڑھنا. آسان دعا بتاؤ ہمارے لیے. ہم نے دعا نوٹ نہیں کری, یاد نہیں رہی ہماری کو, لکھ نہیں سکے. نہیں اگر آپ نہیں لکھ پائے یا سن نہیں سکے تو آپ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں. بہرحال میں پھر سے رکھوں گا مفتی صاحب کے سامنے, یہ مسئلہ رکھ دوں گا. ہاں آسان. ٹھیک ہے. ایک آسان دعا یہ ہے کہ آپ یا ہادی یا ہادی یا ہادی پڑھتے رہیے. جی مفتی صاحب ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. راجستھان آبو روڈ سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام جناب, بتائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں ایک گزارش ہے آپ سے جی مولانا صاحب سے کہ انا فتح جو آیت ہے وہ فجر میں پڑھنی چاہیے یا جوہر میں. ایک مسئلہ تو یہ صاحب. جی دوسرا یہ ہے کہ میرے بیٹے نے اب کے 12th سائنس میں ایگزام دیا ہے, اس کا میڈیکل کے اندر ایڈمیشن ہونا ہے, تو کون سی دعا پڑھے مولانا صاحب سے؟ ٹھیک ہے. جی جی تو تھوڑا بتاؤ. ضرور جواب دیں گے. آپ کا پروگرام ڈیلی دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور پورا پریوار ساتھ میں بیٹھ کے دیکھتا ہے. بہت شکریہ. راجستھان میں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی راجستھان میں ماؤنٹ ابو, راجستھان. ماؤنٹ ابو, سروئی ضلع, ماؤنٹ ابو راجستھان میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی. کے لیے ہم لوگ حاضر خدمت ہیں, فون کے ذریعے آپ حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں. جی بتائیے محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ سر میں بہت پریشان ہوں, میرے گھر میں بہت پریشانی آ چکی ہے. میرے شوہر 9 مہینے سے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, روٹی روٹی ان کے نہیں. پریشانی مطلب ہر طرف سے کام رکے ہوئے ہیں, کاروبار میں برکت نہیں ہے, یہی سب پریشانی ہے؟ ابھی لگ نہیں رہی ہے, کام لگ نہیں رہا ہے. جی میری شادی کو 7 سال ہو گئے, میں اولاد سے مروں. ٹھیک ہے. اولاد کے لیے گھر مطلب زراعی کی زمین میں بھی کچھ لفڑا ہو گیا ہے, اس کے لیے دعا کیجیے. گھر سے کیا ہوا؟ زمین میں کوئی لفڑا ہو گیا اپنے دیادے میں, اس کے لیے دعا کیجیے. وہ لفڑا جیسے ٹھیک ہے, سمجھ گیا آپ کے زمین کا تنازع. بہت شکریہ, آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. میں نماز کی کوشش کرتی ہوں, بیٹا نماز پڑھو, بیٹا نماز پڑھو,
نہیں پڑھتی ہیں, جو ماں بیٹی کا محبت ہوتا ہے وہ بھی نہیں ظاہر کرتی ہیں. میں بہت پریشان رہتی ہوں ان کے لیے. آپ دل چھوٹا نہ کریں. آپ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ابھی آپ کی مجھ سے بات. میں جے پور سے سریم بول رہی ہوں. جے پور سے. جی جی جی, میرا نام سریم ہے. میں جے پور سے بول رہی ہوں. میرا گھر دلی میں ہے لیکن بیٹی نوکری دلی میں جے پور میں کر رہی ہے, تو میں بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہوں جی جے پور میں. 4 مہینے ہو گئے اور ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے, جب ہم رشتہ دیکھ رہے تھے بیٹی کی شادی کے لیے, جب ہمیں پتہ چلا, بیٹے کو میسج بھیجا فون پہ, تو اس بات سے وہ ناراض بھی ہیں. لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے جو میں پڑھائی کر رہی ہوں وظیفہ اس کے دعا کی, جی یوم تظفر راز فتور 29ویں پارے میں ہے, جی پانی پلاتی ہوں ان کو دم کر کے. تو مجھے لگتا ہے شاید ہم نے ان کو سمجھایا کہ غیر قوم میں جانا مناسب نہیں ہے, آپ ہمارے کلمے کی شریک میں کرو شادی, ہم خوشی خوشی کریں گے. جی تو شاید مجھے لگتا ہے ادھر سے تو پھر گئی ہیں, لیکن گزارش ہے کہ دعا بتائیں, جو اپنے کلمے کی شریک میں آ جائیں تو بہت مہربانی ہوگی. ضرور بتائیں گے آپ کو. بالکل, آپ نے پہلے بھی کال کیا تھا لیکن دوبارہ میں لیکن بیٹی کا مجھے سب سے زیادہ پریشانی ہے کہ بیٹی اپنی مذہب میں شادی کے لیے راضی ہو جائے, ہماری مرضی کے مطابق, اپنے پریوار کی مرضی کے مطابق, اور نماز پڑھیں. بالکل, آپ کو ضرور جواب دیں گے. ہم آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں بھی شامل کر لیجئے. مودی صاحب, مہاراشٹر سے مسئلہ تھا محترمہ کا, وہ سن نہیں پائی تھی صحیح سے, اور ان کو جو دعا بتائی تھی آپ نے پہلے, ان کو وہ بہت لمبی لگی تھی. کچھ آسان سی ان کے لیے تاکہ وہ چلتے پھرتے پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ہادی یا ہادی, یہ کثرت سے پڑھے, 11 مرتبہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ حسب سہولت وہ پڑھ سکتی ہیں. اے ہدایت دینے والے, اے ہدایت دینے والے, اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے. اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ انہیں ہدایت سے نوازے, اور سمجھائیں بھی, بتلائیں بھی ان کو. صرف آپ پڑھ لیں اتنا ہی نہیں ہے, بچوں کو پیار سے, محبت سے, لب و لہجہ بدلتے ہوئے, کبھی سختی سے اگر آپ بولتی ہیں نہیں سن رہے تو آپ نرمی سے بولیں, اور ان کو ان کے اوقات کی اہمیت بتائیں, آنے والی زندگی میں کیا اس کے نقصانات ہیں, کیا فائدے ہیں, یہ سمجھائیں. اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ بچے غلط عادتوں سے باز آئیں گے, اور رات تمام جو آپ کہتے ہیں کہ رات کا بڑا حصہ موبائل میں, فونوں میں ضائع کر رہے ہیں, اس سے بھی انشاءاللہ وہ بچیں گے. اور ماؤنٹ ابو راجستھان سے جو بھائی کا مسئلہ تھا کہ وہ انا فتحناک کب اور کس وقت پڑھنا بہتر ہے پڑھنا, اور ان کے بچے کے ایڈمیشن کے لیے, کامیابی کے لیے کوئی دعا تجویز کریں. دیکھیے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کامیابی اور نصرت کے لیے ہے یہ. آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ فجر کے بعد پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے, ورنہ ظہر کے بعد, عصر کے بعد, کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھیں. اللہ کا کلام ہے, جب بھی پڑھیں فائدے سے خالی نہیں, یہ یاد رکھ لیجئے. وقت سہولت کے لیے بتایا جا رہا ہے, اگر اس وقت پہ نہ پڑھ سکے تو اس سے اصل وظیفہ متروک نہ کریں. وظیفہ اس کے علاوہ کوئی دوسرے وقت میں جب بھی آپ کو موقع میسر آ جائے پڑھ لیں. نمازوں کے بعد ہم اس لیے بتلاتے ہیں کہ وہ وظائف پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں, نمازوں کی بھی پابندی ہو جاتی ہے. غفلت اصل نماز سے ہو رہی ہے, یہ سارے مسائل آ رہے ہیں. اور بچے کے ایڈمیشن کے سلسلے میں آپ یہ دعا پڑھیں, ربی ادخلنی مدخل صدق, ربی ادخلنی مدخل صدق. اے میرے پروردگار, بچے کو پڑھنے کے لیے کہے, اگر وہ پڑھے تو اور اچھا ہے, کہ مجھے بہترین طریقے سے تو داخل فرما. اور یاد رکھیے, ہم جو آیات یا احادیث کے اوراد و وظائف بتاتے ہیں, تھوڑے سے اگر وہ بڑے بھی معلوم ہو رہے ہیں آپ کو, تو آپ اپنے مزاج کو ڈھالیں, پڑھیں, عادت بنائیں اپنی, اس لیے کہ آپ کے ہمارے الفاظ قبول ہو کوئی ضروری نہیں ہے, مگر جو قرآن کی دعا ہے, جو حدیث پاک کی دعا ہے, جو اہل بیت کے ائمہ کی پڑھی ہوئی دعا ہے, اصحاب نبی پاک کی پڑھی ہوئی دعا ہے, اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کلمے کا خاص اثر ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو, اپنے مزاج کو تھوڑا دعاؤں اور ذکر و اذکار کے اعتبار سے ایسا بنائیں کہ اس کا پڑھنا آپ پر بار نہ گزرے. اب جیسے آپ بھی, ہمارے گوہر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ یوٹیوب پر پروگرام بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں, دعاؤں کو سن کے لکھ لیں, یا پڑھتے 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 جائیں تاکہ یاد ہو جائیں. دنیا کے بےہود الفاظ یاد ہو جاتے ہیں, صفحات کے صفحات اخبار کی خبریں یاد ہو جاتی ہے, کیوں یاد نہیں ہوتی ہے؟ تھوڑا سا شوق بڑھائیں نا, آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں, دنیا کو سنوارنے والی چیزیں ہیں. جی مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ.
آج کی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، لیکن سمستی پور سے بہن کا مسئلہ ہے اور جے پور سے محترمہ کا مسئلہ ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کا ضرور جواب دوں گا ان دونوں سوالوں کا. سمستی پور سے بھی جو مسئلہ ہے اور جے پور سے بھی مسئلہ ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر دستیاب ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ پروگرام یوٹیوب پر مل جائے گا. آج کے لیے بہت بہت شکریہ. اس امید اس توقع اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.